السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 120، 121 اور 122 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، ان سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یہاں اہل مدینہ سے مدینہ طیبہ میں سکونت رکھنے والے مراد ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہوں یا انصار، اور اعراب سے خرب و جوار کے تمام دیہاتی مراد ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جہاد کے لیے تشریف لے جائیں تو اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں کسی کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں اور جہاد میں حاضر نہ ہوں، اور نہ یہ جائز تھا کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھے، بلکہ انہیں حکم تھا کہ شدت و تکلیف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں اور سختی کے موقع پر اپنی جانیں آپ پر فدا کریں۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل کے
راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں اور کفار کی زمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رونتے ہیں اور جو کچھ دشمن کو قید کر کے یا قتل کر کے یا زخمی کر کے یا ہزیمت دے کر حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کے اجر ضائع نہیں فرماتا جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ جس چیز کا اللہ عز و جل نے حکم دیا اور جس چیز سے منع کیا، اس میں اللہ عز و جل کی اطاعت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی جزا انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے اللہ عز و جل کی اطاعت کا قصد کیا تو اس مقصد کے لیے اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، حرکت کرنا سب نیکیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کیا تو اس مقصد کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، حرکت کرنا سب گناہ ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے تو اپنے فضل و کرم سے سب معاف فرما دے۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں نکل کر جہاد کرنے، اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے اور اس راہ میں تکلیف برداشت کرنے کے فضائل پر مشتمل 5 احادیث ذکر کریں گے۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو ضمانت دیتا ہے کہ جس بندے کو صرف میری راہ میں جذبہ جہاد، ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے گھر سے نکالا ہے تو اب وہ میری کفالت میں ہے، میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے ثواب اور غنیمت عطا فرمانے کے بعد اسے واپس اس کے گھر تک پہنچاؤں۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخموں سے سرخ خون بہہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ تیسری حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ کی راہ میں ایک زخم لگے گا اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گی، جو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کا رنگ زعفران کی طرح اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی، اسے اس مہر کی وجہ سے اولین و آخرین پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ فلاں پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ چوتھی حدیث حضرت عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ پانچویں حدیث اور ایک روایت میں ہے، جو پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو جائیں وہ جہنم کی آگ پر حرام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں آنے والی تکلیف برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 121 میں ارشاد ہے، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وعدی وہ طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا مثلاً ایک کھجور یا زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں خرچ کیا، اور اپنے سفر میں آنے اور جانے کے دوران جو وادی وہ طے کرتے ہیں تو ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور وادیاں عبور کرنا سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اس آیت سے جہاد کی فضیلت، اس کا بہترین عمل ہونا ثابت ہوا۔ جہاد میں مال خرچ کرنے اور جہاد میں شریک ہونے کے فضائل بکثرت احادیث میں
مذکور ہیں، ان میں سے ہم یہاں 5 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو جنت میں داخل فرما دے یا اجر اور غنیمت کا مال لے کر واپس کرے۔ دوسری حدیث، وہ شخص جو مسجد کی طرف چلے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں۔ نمبر 3، وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس کی سی ہے جو دن کا روزہ دار اور رات کو آیات الہی کی تلاوت کرنے والا ہو، نہ روزے سے تھکے نہ نماز سے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل کی راہ کا مجاہد لوٹ آئے۔ 5ویں حدیث حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر سے نکلا پھر قتل کیا گیا، یا اسے اس کے گھوڑے یا اونٹ نے کچل دیا، یا اسے زہریلے جانور نے ڈس لیا، یا اپنے بستر پر کسی سبب سے مر گیا، جیسے اللہ عز و جل نے چاہا تو وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 122 میں ارشاد ہے، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں کہ اس طرح شدید حرج ہوگا، تو جب سارے نہیں جا سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں، اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا ہو تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلے سے جماعتیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل سیکھتے اور فقاہت حاصل کرتے اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے احکام دریافت کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتے اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر مامور فرماتے۔ جب وہ لوگ اپنی قوم سے پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے، اور لوگوں کو اللہ عز و جل کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیمہ ہے کہ بالکل بے پڑھے لوگوں کو بہت تھوڑے عرصے میں دین کے احکام کا علم اور قوم کا ہادی بنا دیا۔ اس آیت سے 3 مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں بندے پر فرض و واجب ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع و حرام ہیں اور اسے درپیش ہیں، ان کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا
نفل نماز سے افضل ہے۔ دوسری حدیث، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی ضرورت پڑے تو سفر کیا جائے۔ طلب علم کے لیے سفر کا حکم حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے راہ چلے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرتا ہے۔ تیسری حدیث، فقہ افضل ترین علوم میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ فقہ احکام دین کے علم کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی فقہ میں اس کا عظیم مصداق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔